اس کو احناف سے، علماء دیوبند سے، بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے، اس کچھ بھی اٹھا کے ارن سنڈ مارتا رہے گا۔ یہ پورے کا پورا سسٹم ہی فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ جب تک آپ بابے نہیں ماریں گے قرآن و سنت آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ بابے ہیں، ان کو تو بیسک لیول کا دین بھی نہیں پتا تھا۔ یہ ہے اس وقت کے مسلمان والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں، تو انہوں نے کہا یار نیچے تمہیں دکان بند ہو جائے گی۔ بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے، بچہ سوال کرے گا تمہیں جواب نہیں آئے گا، میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا۔ یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں، عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا۔ انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی۔ وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا انٹلیکچوئل وارفیئر رائٹ اوے یسٹرڈے۔ آج کل کے زمانے میں ہر داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے شخص کو مولوی کہا جاتا ہے۔ مولوی، امام، ملا یا مولانا، ان سب کے اپنے الگ الگ میننگز اور تعریف ہیں۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ان کا اسلامک اور کلچرل مقصد بھی ہے۔ امام اور مولانا دونوں ایک عربک الفاظ ہیں۔ امام کا قرآن کے مطابق مطلب ہے لیڈر، جو اپنے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کی اہلیہ اور اولاد سے سکون ملے اور ان کے متقیوں کا امام بنائے۔ دوسری طرف مولانا سے مراد حفاظت کرنے والا یا مالک ہے۔ قرآن میں سورۃ توبہ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو ہمیں صرف وہی چیز ملتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور وہ ہمارا مولا ہے۔ امام اور مولانا کے مقابلے میں لفظ مولوی اور ملا سب کانٹیننٹ میں بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے۔ ان سے مراد ہوتی ہیں وہ شخصیات جس نے فارملی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ یہ رتبہ جو قرآن نے امام اور مولانا کو دیا ہے، لیڈر اور پروٹیکٹر کا، وہ ہمارے ریجن میں صرف اسلامی تعلیم تک ہی محدود ہے۔ ایک عام مسلمان کو اپنی زندگی میں مولوی سے کئی دفعہ سامنا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو اذان کے لیے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ کے لیے، کسی بیماری میں دم درود کے لیے، کسی کی شادی ہو تو نکاح کے لیے، کسی کے انتقال پر ختم اور کل کے لیے۔ یہ بچپن سے لے کر 55 تک مولوی کا ہر مسلمان کے ساتھ بڑا ایکٹیو تعلق رہتا ہے۔ لیکن اتنا لانگ لاسٹنگ لو اور ہیٹ ریلیشن شپ کے بعد بھی ہم اکثر ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو مولوی پر تنقید کرتے کیوں سنتے ہیں؟ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے 30 مار خان سمجھ کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے مفتی ہیں یا علماء ہیں اور ہماری کتابیں چھپتی ہیں، ان کا تو بس نہیں چل رہا ہے۔ قرآن، اللہ نے قرآن اپنی حفاظت میں رکھا ہے، تو قرآن بھی بدل دیں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 1990s نہیں بلکہ 1873 تک، جب اسپینسر اور پارسنس نے سوشل انسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے رکھا۔ سوشل انسٹیٹیوشن سے مراد ہے وہ ستون جو کسی بھی معاشرے کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ ہے گورنمنٹ، ریلیجن، فیملی، ایجوکیشن اور اکانومی۔ ایز اے مسلم میجورٹی کنٹری، پاکستان کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو مولوی ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کی مورل ڈیگریڈیشن کا قصوروار بھی یہی ریلیجیس طبقہ ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور مورالٹی کا پیغام دینا اور اس پر عمل کروانا۔ حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں؟ ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں؟ یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم؟ ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں، وہ تو بس معجزہ تھا، بس وہ تو معجزہ تھا۔ اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں؟ یہ عنایت حسین بٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں، اور مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ یار کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے؟ یہ بات بظاہر ویلڈ لگتی ہے کہ لیکن اس کے پیچھے کافی کمپلیکسٹی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کسی ملک کو ڈیولپ کہتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہوتا ہے ایک وہاں کے سوشل انسٹیٹیوشن کا رول، اسپیشلی وہاں کا جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام۔ اگر ہم دنیا کی ٹاپ 10 ڈیولپ کنٹریز دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کے ملکوں میں جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام سب سے آگے ہے۔ اس کا مطلب صرف زبانی تعلیم دینا کافی نہیں جب تک مورالٹی کو ری انفورس نہ کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی مثال ملتی ہے۔ جب ایک خاتون نے چوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جسٹس سسٹم کو ری انفورس کرتے ہوئے ان کی سزا کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں مثال قائم ہو۔ اب حضور کی موجودگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، پر کیونکہ اسٹیٹ آف مدینہ میں اسلامک جسٹس سسٹم موجود تھا، اس لیے ایسی واقعات کا خالی نوٹس نہیں لیا جاتا تھا بلکہ فوراً عملی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے مورل ایجوکیشن پر اگر ملک کا لیگل جسٹس سسٹم اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا رہا۔ پاکستان کی حد تک ایک دینی شخصیات کو امام یا مولانا کا صرف لفظی سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ اختیار کی حد تک تو وہ صرف ایک مولوی ہی ہے جو فارملی اسلامک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، معمولی سی اجرات پر دینی تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے
اور بغیر کسی شکوے اور شکایت کے اپنے فرائض نبھاتے ہیں۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو یہاں آج کی تاریخ میں 80,000 رجسٹرڈ مدرسہ ہیں، جہاں سے ہر سال 78,000 حفاظ تیار ہوتے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا مذہبی رہنما ٹاپ 500 انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ میں ٹاپ 50 میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ لسٹ 2 بلین مسلمانوں میں سے 500 لوگوں کو چن کر بنائی گئی ہے۔ پاکستان ایک قرض دار ملک ہے، یہاں پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور نہ ہی آگے دینے کی کوئی نیت رکھتے ہیں۔ حکومت کو بار بار اسی وجہ سے IMF یا فرینڈلی لونز لینے پڑتے ہیں، بٹ آئرونکلی یہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کر صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آخر کوئی تو ہے جو انہیں مذہبی فرائض سے آگاہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ملک میں مذہب کا کوئی رنگ نظر آتا ہے تو یہ مولوی طبقہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ایز این ایزی ٹارگٹ انہیں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ایک سوال آپ اپنی ذات سے خود کیجیے، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اسکرین پہ دکھائے گئے، آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں اور کیوں فالو کرتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود، سائل ادیب یا طارق جمیل صاحب؟ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو دیکھ کر یہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ جن ویڈیوز میں یہ سماجی مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے الگورتھم ان کو پروموٹ ہی نہیں کرتا، لیکن جن ویڈیوز میں کچھ انٹرٹینمنٹ نظر آتی ہے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور الگورتھم اس کو مزید پروموٹ کرتا ہے، اور ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے طارق مسعود صاحب 4 شادیاں، سائل ادیب طاغوت اور طارق جمیل صاحب پوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے۔ اگر ٹرینڈ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو اس طرح اور بھی بہت سے بہترین مسلم انفلوئنسرز ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا سعید یوسف اور محمد رضا ساکتی مصطفی کی صورت میں موجود ہیں، جو معاشرے کے مسائل کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن شاید ان کی ویڈیوز میں وائرلٹی کانٹینٹ نہ ہو، اس کی وجہ سے ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے کی المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ شخص یا ادارے کو ہر غلطی سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص یا ادارہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مولوی غلط ہو سکتا ہے، ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر، ٹیچر یا دوسرے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کی غلطی سے سارے ڈاکٹرز کو غلط نہیں کہا جاتا، اسی طرح کسی ایک مولوی کی غلطی یا نااہلی کو سب پر لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب ہر فرد اور ادارہ ایک احتساب سے چلے، لیکن اس کی ذاتی فعل کا قصوروار پورے طبقے کو سمجھا جائے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو ہر مسئلے پر ہر طرح کی رائے سننے کو ملے گی، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا ہماری سوچ کا معیار یہ ہوگا کہ جو بات پہلے کان تک پہنچ جائے بس وہی سچ ہے، یا ہم اپنی فطرت کے مطابق تھوڑی غور و فکر بھی کریں؟ کیونکہ اس کی دعوت تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار دے رہے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تم سوچتے کیوں نہیں؟